کیا کہنا مختار ثقفی آپ کا؟ زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا شیر، اپنی زنجیروں کی چھن چھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا۔ جب ابن زیاد نے تخت پر بیٹھ کر کہا کہ میں مختار کے لیے موت کا حکم جاری کرتا ہوں، بس موت کا حکم آنا تھا، 70 سپاہی مختار کو قید سے لینے کے لیے چلے گئے۔ 70 بندے قید خانے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ مختار کے قریب جائیں، کسی کی جرأت نہ تھی کہ مختار کو باہر لے کر آئیں۔ پیغام سن کر مختار خود اٹھے اور سیڑھیاں عبور کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ زندان کا دروازہ کھلا۔ سالوں کی قید کے بعد جب مختار نے سورج کو دیکھا تو آنکھیں چندیا گئی۔ پھر مختار نے سپاہی دیکھے، سپاہیوں کے ہاتھوں میں بے نیام تلواریں دیکھی تو مسکرا دیے۔ مختار نے تلوار سے ڈرے نہ سپاہیوں سے، کسی طرح سے خوف زدہ نہیں ہے مختار۔ مختار نے کہا، اکیلے کو لینے اتنے آئے ہو؟ جواب ملا، مختار تم علی کے فوج کے جنرل ہو، تم علی کے کمانڈر رہ چکے ہو، تم علی کے ایک جاور سپاہی ہو، اس لیے ابن زیاد نے زیادہ تعداد میں ہمیں بھیجا ہے۔ مختار نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اتنے آ ہی گئے ہو تو میری بھی ایک شرط ہے، میں آگے چل چکا، تم سب میرے پیچھے۔ مختار چاہتے تھے کہ زمانہ دیکھ لے کہ علی کے نوکر بھلے ہی زنجیروں میں کیوں نہ جکڑے ہوں، ان کی کیا شان ہوتی ہے، علی کی محب کی کیا شان ہوتی ہے۔ مختار آگے آگے چلے اور 70 سپاہی بے نیام تلواریں اٹھائے مختار کے پیچھے پیچھے چلے۔ ابن زیاد کے دربار میں اس وقت 1300 درباری موجود تھے۔ ابن مرجانہ نے 1300 بندوں سے حلف اٹھوایا تھا کہ دیکھو ابھی مختار آئے گا، کسی نے اٹھ کر مختار کو سلام نہیں کرنا، کوئی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوگا۔ وہ ملعون تحقیر کرنا چاہتا تھا، تذلیل کرنا چاہتا تھا اور نیچا دکھانا چاہتا تھا، تاکہ مختار کو لگے کہ علی کو کوئی چاہنے والا باقی نہ رہا، علی والے ختم ہو گئے ہیں، علی والوں کی کوئی اوقات نہیں۔ لیکن ملعون کو کیا پتا تھا کہ اس کے نجس ارادے اور ہیں اور خدا کا ارادہ کچھ اور ہے۔ وہ نجس دکھانا چاہتا تھا کہ علی کی شاہی نہیں رہی اور علی کا راج نہیں رہا، علی کا نام کہیں نہیں رہا۔ 1300 بندوں نے ابن زیاد کے کہنے پر حلف اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے، مختار آئے گا تو نہ کوئی سلام کرے گا اور نہ ہی کوئی اس نے سلام کیا تو جواب دے گا، اور کوئی ہم میں سے اٹھ کر مختار کا استقبال نہیں کرے گا، حتیٰ کہ چہرہ تک نہیں دیکھیں گے۔ ادھر مختار ثقفی زنجیروں میں جکڑے، چھن چھن کرتی ہوئی زنجیروں کی آواز سے مودت علی کے ترانے پڑھتے ہوئے آئے۔ مختار کا پہلا قدم دربار میں آنا تھا کہ عجب منظر تھا۔ قیدی تھا کہ کیا روک تھا مختار کی آنکھوں میں، غصے اور غم سے سرخ تھی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی مختار نے اللہ جانے علی کے اس نوکر کے چہرے پر کیسا جلال رونما ہوا کہ پورے 1300 درباری ابن زیاد کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ماتھے تک لے جا کر ہر کوئی کہتا تھا، مختار ہمارا سلام، مختار مرحبا، مختار ہمارا سلام قبول کرو۔ سلام کی آوازیں گونج گئی۔ ابن زیاد دیکھتا ہی رہ گیا۔ مختار نے کسی کو جواب نہ دیا اور سیدھا ابن زیاد کے تخت کے سامنے گئے۔ ابن زیاد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مختار نے تخت پر ٹھوکر مار کر کہا کہ میں علی علی کی تسبیح میں مصروف تھا، کیوں مجھے بے آرام کیا، میری نماز کو کیوں خراب کیا؟ ابن مرجانہ نے کہا، مختار میں نے تیری موت کا پروانہ جاری کیا ہے، میں تیری موت کا حکم دیتا ہوں۔ موت کا نام آنا تھا کہ مختار نے غصے میں ابن زیاد کو دیکھا اور ایک ایسی انگڑائی لی کہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ مختار نے ایک چکر دربار میں لگایا تو پورا دربار خالی ہو گیا۔ مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کھینچی اور ابن زیاد کے حلق پہ رکھ کر کہا، تو میرے لیے موت کا حکم دے گا؟ سن کہ جب میں بچہ تھا، غیب کی خبر رکھنے والے علی نے، نبوت کے وارث علی نے، شریعت کے وارث علی نے، کعبے کے مالک اور نور کے سفینہ
جبریل کے استاد علی نے میرے سر پر بوسہ دے کر کہا تھا، مختار تم تخت پر حکومت کرو گے اور 1,46,000 دشمن علی کو واصل جہنم کرو گے۔ پھر فرمایا یہ بچہ اہل بیت کے لیے باعث تسکین بنے گا۔ اے ابن مرجانہ، ابھی تو میں نے تجھ جیسے ایک نجس کو بھی نہیں مارا اور تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ ابھی مجھے موت کیسے آئے گی کہ جب تک تو زندہ ہے؟